ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے شاعر ملت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ صدر ذی وقار، اقبال ہی برِ صغیر کے وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی کمائیگی کا احساس کیا، ان کے لیے الگ وطن خطۂ ارض کی ضرورت محسوس کی، اپنے خطبہ اعلیٰ بعد میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا پورا نقشہ پیش کیا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ صدر ذی وقار، اقبال ہی نے مسلمانوں میں الگ وطن کی لگن پیدا کی اور اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح جیسے عظیم رہنما کی قیادت بھی فراہم کی۔ قائد اعظم نے اقبال کے اسی فکری تصور کو نشان منزل بنا کر مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے حصول کا کارنامہ سر انجام دیا۔ صدر ذی وقار، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر مسلمانوں کو اقبال کی قیادت میسر نہ ہوتی تو مسلمانوں میں الگ وطن کی سوچ کبھی پیدا نہ ہوتی۔ علامہ محمد اقبال اپنے نظریات کے لیے کبھی بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ جناب صدر، آپ کو نوجوانوں سے بہت امیدیں تھیں، آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کریں۔ آپ نے فرمایا، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ والسلام۔